السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامد و مصلی اما بعد، فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والغلو فی الدین فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین۔ محترم و معزز سامعین کرام، ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اندر غلو کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغلو فی الدین، کہ لوگوں دین کے اندر غلو کرنے سے بچنا، دین کے اندر غلو مت کرنا۔ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو فی الدین، اس لیے کہ تم سے پہلے بہت سارے لوگ، بہت ساری قومیں دین کے اندر غلو کرنے کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دی گئیں، یعنی اللہ رب العالمین نے انہیں دین کے اندر غلو کرنے سے تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین کے اندر غلو کرنے سے منع فرمایا ہے کہ لوگوں دین کے اندر غلو کرنے سے ایسے بچو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو تعلیم دیا ہے۔ محترم بھائیوں، لیکن ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو مہینہ چل رہا ہے، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت ہی زیادہ گستاخیاں کی جاتی ہیں، آپ کی شان میں بے حد غلو کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، 12 ربیع الاول میں جو محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو محفلیں منعقد کرتے ہیں، ان محفلوں کے اندر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت ہی زیادہ غلو کرتے ہیں، آپ کی شان میں ایسے ایسے اشعار پڑھتے ہیں جو آپ کی شان کے اندر غلو کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دو شعر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان محفلوں کے اندر یہ اشعار پڑھے جاتے ہیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں جو اشعار پڑھا جاتا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس قدر غلو کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کا مرتبہ سے ہٹا کر کے اللہ کے نبی کو رب کا مقام دے دیا جاتا ہے۔ آپ اس شعر کو سمجھیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، ان لوگوں کا کہنا کیا ہے کہ جو عرش پر مستوی تھا اللہ رب العالمین کی حیثیت سے اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یعنی مدینے میں وہی رب مصطفیٰ بن کر کے، نبی بن کر کے اتر پڑا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر نبی کی شان میں گستاخی ہے اور کس قدر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کیا جا رہا ہے۔ جس طریقے سے یہود و نصارہ اپنے انبیاء کی شان میں غلو کرتے تھے، یہودیوں کا کہنا یہ تھا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے ان کو نبی بنا کر کے بھیجا تھا اور ان کو اللہ رب العالمین کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہودیوں نے بھی اللہ رب العالمین کے شان میں گستاخی کی، اور آج اس امت کے اندر بھی بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعت کے نام سے موسوم کرتے ہیں، وہ لوگ بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے حد کر دی کچھ لوگوں نے، یہاں تک کہہ دیا کہ نہ بندہ رہے گا نہ اللہ رہے گا، خدائی کا مالک محمد رہے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسے ایسے اشعار کہہ رہے ہیں کہ نہ اللہ رہے گا نہ بندہ رہے گا، یعنی نہ اللہ رب العالمین کی ذات قائم رہے گی، باقی رہے گی، نہ بندے کی ذات باقی رہے گی، بلکہ خدائی کا مالک، اگر کوئی خدائی کا مالک ہوگا، کسی کے پاس اگر خدائی کی ملکیت ہوگی تو محمد کے پاس ہوگی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے کہ ان اشعار میں اللہ کے نبی کی شان میں اس قدر غلو کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر سے ہٹا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائی کا مالک بنا دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے کہ کس قدر اس امت کے لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور گستاخی کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے نبی کے متبعین ہیں، سب سے زیادہ چاہنے والے ہیں۔
غور کرنے کا مقام ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان میں گستاخی کرنے سے منع فرمایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، تم لوگ میری شان میں اس طریقے سے غلو مت کرنا جس طریقے سے عیسی ابن مریم نے جس طریقے سے عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کی شان میں غلو کیا تھا۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کا بیٹا قرار دیا تھا، اور اللہ کے نبی نے کہا وَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور اے لوگو، اے میری امت کے لوگو، میں اللہ رب العالمین کا ایک بندہ ہوں، اللہ رب العالمین کا ایک غلام ہوں، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، تو اے لوگو تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو پیغام دیا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میں کسی خدائی کا مالک نہیں ہوں، میری شان کے اندر غلو مت کرنا جس طریقے سے یہودیوں نے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اور اسی طریقے سے عزیر علیہ السلام کی شان میں غلو کیا تھا۔ اس لیے میرے بھائیو، غور کرنے کا مقام ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ جو وقت آ رہا ہے چند دنوں کے بعد میرے بھائیو، جو محفلیں منعقد ہونے والی ہیں روڈوں پر، راستوں پر، جس طریقے سے جم غفیر لگا ہوگا، اس کے اندر پیارے نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہوگی، ایسی مجلسوں میں جانے سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرنے سے میرے بھائیوں میں بچنے کی ضرورت ہے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے خالق کائنات تم تمام مسلمانوں کو دین کے اندر اور اسی طریقے سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں غلو کرنے سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔